کیا امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کے وقت حالت نماز میں تھے اور باوضو تھے یا بے وضو تھے؟ دیکھیے یہ ایک تاریخی واقعہ تو ہے، لیکن بعض تاریخی واقعات اتنے متواتر اور معتبر ہو جاتے ہیں، بیان ہوتے ہوتے سینہ بسینہ لوگوں کو حفظ ہو جاتے ہیں، ان میں تواتر ہوتا ہے، تو انہی پر یقین کیا جائے گا جو معروف ہو جائیں، جو مشہور ہو جائیں، اگر وہ خلاف شرع نہ ہو۔ یقینی بات ہے کہ ہم نے کسی نے بھی آج حضرت امام پاک کا وہ حال اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، تو یا کتابوں میں لکھے ہوئے مستند روایات پر یقین کیا جائے گا، یا جو مسلمانوں میں مشہور اور معروف ہوں اور وہ شریعت سے ٹکراتے نہیں ہیں تو ان پر اعتبار کیا جائے گا۔ عام مسلمانوں میں 1400 سال سے یہی معروف رہا اور یہی معروف ہے کہ سیدنا امام علی مقام ظہر کی نماز پڑھ چکے تھے، باجماعت پڑھ چکے تھے کچھ ساتھیوں کے ساتھ، اور پھر ان کے کچھ ساتھی ظہر کے بعد شہید ہوتے رہے۔ آخر میں آپ خود تشریف لائے اور بار بار آپ ان کے درمیان چکر لگاتے، پھر خیموں کی طرف جاتے، پھر چکر لگاتے، پھر خیموں کی طرف جاتے، یہاں تک کہ آپ کی نظر سورج پر پڑی جو سرخی مائل ہو رہا تھا اور عصر کی نماز کا وقت کراہت کی طرف جا رہا تھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً نماز کا ارادہ کیا کہ ایسا نہ ہو کہ نماز عصر ضائع ہو جائے، قضا ہو جائے، اور آپ نے دشمنوں کی اس بار بار وار اور ان کے جمگٹے اور ان کے کسی بات کا خوف کیے بغیر قبلہ رخ نماز پڑھنا شروع کر دی، اور اس نماز کے دوران آپ پر مختلف تیروں کے، تلواروں کے اور مختلف وار ہوئے، اور اس طرح وار ہوتے رہے اور آپ نماز پڑھتے رہے۔ یہ علم نہیں ہے کہ آپ کی کون سی رکعت تھی، لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ حالت سجدہ ہی میں آپ کا آخری جو آپ کے ساتھ ظلم کیا گیا وہ حالت سجدہ ہی میں آپ کا سر اقدس تن سے جدا ہوا، اور وہ نماز کا ہی سجدہ تھا۔ اب یہ کہنا کہ وہ اس وقت بے وضو تھے، ان کی حالت اس وقت ایسی تھی کہ وہ وضو کہاں سے کرتے، یہ ایک اپنا کسی کا خیال ہو سکتا ہے، یہ کوئی شرعی بات نہیں ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ وہ اتنے دن سے جو نمازیں پڑھ رہے تھے اس وقت وہ پانی وضو کا کہاں سے لا رہے تھے؟ وہ تیمم سے نماز پڑھ رہے تھے، اور ان کے لیے حکم بھی یہی تھا۔ اور حضرت امام پاک کا بے وضو ہونا کیسے ثابت ہو جائے گا؟ یہ بھی خیال ہے کہ وہ بے وضو تھے، یہ ایک خیال ہے کسی کا، یہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز پڑھ کے اس میدان میں آنا ایک تو ہو رہا ہے، تو باوضو نماز پڑھ کے آئے باوضو حالت میں۔ اب جس شخص کا باوضو حالت میں ہونا تو ثابت ہو گیا، تو اب بے وضو ہونے کے لیے کوئی دلیل چاہیے، اس میں خیال اس کو بے وضو نہیں کرے گا۔ اب نماز عصر کا وقت ہے، یہ بہت غلط بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ظہر کی وقت میں شہید ہوئے، جمعے کا دن تھا، وہ ظہر کی نماز جمعے کے دن پڑھ چکے تھے۔ تمام تاریخی معتبر مورخین نے یہی لکھا، کیونکہ ان پر جمعہ فرض نہیں تھا، مسافر بھی تھے، حالت جنگ میں بھی تھے، ظہر کی نماز ادا کی، کچھ ساتھی بھی تھے، اور بعد میں وہ ساتھی شہید ہوئے، اور عصر کی نماز کا وقت بالکل اخیر کی طرف جانے لگا تو آپ کی شہادت کا وقت آیا، اور آپ پھر اس معاملے میں آپ نے نماز عصر شروع کر دی۔ اور نماز عصر بعض روایات میں یہ ہے کہ آپ نے انہیں کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے نماز کی مہلت دو، میں نماز پڑھ لوں، اور تم بھی نماز پڑھ لو، وہ بھی تو پڑھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، آج ہم کچھ آپ کا یہ کام مکمل کرنے کے بعد ہی نماز پڑھیں گے، اور تمہیں بھی نماز پڑھنے دیں گے نہیں۔ تو مکالمہ کرنے کے بعد آپ نے نماز عصر کو بہرحال ان کی طرف سے درست جواب نہ ملنے کے باوجود شروع کیا، لیکن اسی نماز کی کسی رکعت میں سجدے کی حالت میں شہید ہوئے، وہ نماز کی پوری تکمیل نہ ہو سکی۔ اور ان کا یہ کہہ دینا کہ وہ بے وضو تھے یا حالت سجدہ میں انہوں نے شہادت نہیں ہوئی، یہ کسی نے اگر کہا ہے تو اس طرح کہنے سے وہ کوئی کافر یا گستاخ نہیں ہو جائے گا۔ یہ ایک تاریخی اختلاف یا اس کا اپنا خیال ہے ایسا کسی کا، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں میں ایک شک و شبہ کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ لیکن صحیح بات جو روایات، درایات اور
مسلمانوں کے درمیان معروف و مشہور آپ کی شان اقدس جو چلی آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ نماز کا سجدہ اور باوضو حالت میں ہی آپ کی شہادت مبارکہ ہے، اور یہ کوئی ناممکن نہیں ہے۔ اپنے خیالات سے کسی چیز کو ہم ناممکن نہیں کہہ سکتے، یہ ممکن ہے، یہ آپ کی کرامت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ وہ خاندان ہے جن کے لیے سورج کو بھی پلٹایا گیا اور روکا گیا، لہذا اس طرح کے خیالات کرنے سے پہلے ذرا سوچنا چاہیے کہ ان کا ڈیٹا کیا ہے۔ یہ وہ خاندان ہے کہ ان کے لیے سورج واپس آیا، روکا گیا سورج، اور پھر ان کی اپنی طہارتیں اور پاکیاں۔ اس میں بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ تو پاک ہی تھے تو وہ بے وضو کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ ان کی محبت و عقیدت میں یہ بات اپنی جگہ ہے، لیکن بہرحال باوضو ہونا تیمم سے بھی ہو سکتا ہے، پانی کا وہ ضروری نہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی طہارت اور پاکیزگی کے احکامات کچھ استثنائیاں بھی ہیں، احادیث موجود ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، حضرت سیدہ فاطمہ پاک سلام اللہ تعالی علیہا، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی، ان چار کا حضور نے نام لے کر کہا کہ یہ جنبی حالت میں، جس میں آدمی پہ غسل فرض ہوتا ہے، اس حالت میں بھی یہ مسجد میں آ سکتے ہیں، ان کے لیے حلال ہے۔ تو وضو اور کہاں تو باقی باتیں رہیں، تو یہ نفوس قدسیات کے، لہذا جو عظمت و شان والی روایات اور واقعات معروف ہیں ان کے اندر نئے خیال نہیں ڈالنے چاہیے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اگرچہ اس طرح کرنے کو کوئی گستاخی اور کفر نہیں بنا لینا چاہیے، دونوں طرف سے کچھ تھوڑا سا غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ائمہ مطہرین اور حضور کی اہل بیت و اطہار اور آپ کی مبارک نسبتوں کا بہت احترام عطا فرمائے، اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے اور قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔